چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، موجودہ حالات میں خصوصاً تبلیغی جماعت کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایک طبقہ تو ان کے خلاف ایک پوری مہم چلائے ہوئے ہے کہ تبلیغی جماعت ہی کرونا وائرس کا سبب ہے پاکستان میں آنے کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور مختلف آراء بھی ہیں، ان پر آپ ڈیبیٹس دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی ایک اور مسئلہ جس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اس کے لیے میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر موجود ہیں عہد کی ممتاز شخصیت مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب۔ آپ مدرس ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ رئیس و سرپرست ہیں الامین اکیڈمی فیصل آباد کے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مفتی صاحب، موجودہ حالات میں تبلیغی جماعت کے کارکنان کو حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت کے کارکن ہیں ان کو حکومت کے ساتھ اگر تعاون کرنا چاہیے، جس طرح حکومت کہہ رہی ہے اس طرح کرنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوت خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عثمان ایوب صاحب، آپ نے لائن پہ لیا اور اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا۔ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ دعوت و تبلیغ والے احباب کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، تو اگر برا نہ منائے تو میں اس کو کچھ اپنے حساب سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ سوال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ گورنمنٹ کو دعوت و تبلیغ والے احباب کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے الحمدللہ وہ 1926 سے یہ شروع ہوا اس شکل میں، اور پاکستان کی عمر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 47 سے، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں کہیں بھی تقابل نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام دنیا کے ہر ملک میں ہے، اور ہر ملک کی پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور دوسرے ملک سے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ احباب اپنی دعوت و تبلیغ کو اس ڈھانچے اور سانچے میں بہترین کر کے پیش کرتے ہیں کہ کسی حکومت کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو الحمدللہ دنیا کے ہر ملک میں ویزا بھی مل جاتا ہے اور کام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا کسی حکومت کے ساتھ کسی صورت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جبکہ کتنی بڑے خفیہ ادارے آئے ہیں، انہوں نے ان کے مراکز میں بیرون اندرون آ کر انہوں نے اپنی جو رپورٹس تھیں وہ یوں بنائی ہیں کہ یہ تو عجیب درویش لوگ ہیں، یا تو ان کی بات آسمان سے اوپر کی ہے یا زمین کے نیچے کی ہے، اندر کی تو یہ بات ہی نہیں کرتے، یہ مغیبات غیب کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ باقی رہ جاتی ہے بات پاکستان کے حوالے سے اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، کہ دعوت و تبلیغ کے احباب کو حکومت کا تعاون کرنا چاہیے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ والے احباب کا ساتھ دے۔ ایک ہوا سی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ایسی ہے کہ جس کا کوئی پر نہیں ہے اور سر اور پاؤں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کرونا الیاز ہی میں کہوں گا کہ دعوت و تبلیغ والے احباب سے پھیلا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ کرنی چاہیے اس بات پہ کہ جو جوڑ ہوا ہے وہ تو 12 کو ختم ہو گیا، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ 22 یا 23 کو غالباً ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تو حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ تھا ہی نہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے کراچی میں میچز بھی ہو رہے تھے، وہ تو 17 کو 16 کو جا کے ختم ہو رہے ہیں، جبکہ ان کا جوڑ جو ہے وہ 12 کو ختم ہوا ہے۔ اچھا، باقی دوسری بات یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہو چکا ہے یا جب یہ ہوا چلنا شروع ہوئی ہے، یہ 25-26 کو ان کو ہوش آئی ہے، تب تو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ 14 دن میں تو کرونا ویسے ہی مر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا ہوا تو اس وقت تو ان کی طرف سے اگر کرونا وائرس ہوا بھی ہے تو وہ تو ویسے ہی 14 دن میں مر چکا تھا۔ باقی بات یہ ہے کہ بھائی تعاون کن کو کرنا چاہیے؟
میری تو یہ گزارش ہوگی کہ گورنمنٹ کو دعوت و تبلیغ والے احباب کا تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کا تقابل کیا ہو، گورنمنٹ کے ساتھ تصادم کیا ہو، گورنمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کیا ہو، گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو ہے وہ لڑے ہوں، یا انہوں نے کوئی حکم پامال کیا ہو، ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ہاں آپ کہتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا ساتھ دیا، مراکز کو بند کروا دیا گیا، جو جہاں تک ان کا میسج جا سکتا تھا وہاں تک جو جماعتیں تھیں وہ واپس گھروں میں چلی گئیں اور انہوں نے اپنے اعتبار سے مکمل ساتھ دیا۔ ہاں جہاں کہیں کوئی کیسز ہوئے بھی ہیں، دیکھیں 1 سال پہلے سے چلی ہوئی جماعت ایسے علاقوں میں اللہ اکبر دین کو پھیلانے کے لیے جا رہی ہیں جہاں بجلی بھی نہیں ہے، جہاں انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، جہاں میسیجز بھی نہیں ہیں، جہاں آپ کے کورونا کی سپلائی بھی نہیں ہے، اور ان کے جو سد باب کہہ لیں، علاج کہہ رہے ہیں، وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایسے علاقوں میں جو جماعتیں تھیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کو بھی مساجد سے نکال دیا گیا۔ یہ بیچارے درویش گورنمنٹ سے کیا ٹکرائیں، ان کو تو عام لوگ جن کو گلی محلے میں ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی آ کے ان کے بستر پھینک دیتے ہیں، تو یہ ٹکراؤ اور تصادم میں نہیں آتے، یہ مسجد سے باہر بستر لگا کر وہ اپنے فضائل کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ کو دعوت و تبلیغ والے احباب کا ساتھ دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کی شان ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے پاکستان کی شان ہے، جو پوری دنیا میں اسلامک ممالک میں سے پوری دنیا میں لوگ جب پاکستان کا سنتے ہیں، دعوت و تبلیغ والے احباب کو، علماء کرام کو، مذہبی لوگوں کا ہاتھ چومتے ہیں، دوسرے تمام پلیٹ فارم پہ ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو خوبصورتی والی نظر سے اور چاہت والی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اس بات کو مزید بھی آگے بڑھاؤں گا۔ صحیح وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے ایسے بڑے بڑے ڈاکو تھے جنہوں نے پولیس اور اداروں کو ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے، ان کی منت سماجت سے وہ تہجد گزار بنے۔ پاکستان میں کتنے ایسے بڑے بڑے گروپ تھے جنہوں نے دن کے تارے اداروں کو دکھلا دیے تھے، ان لوگوں نے ان کے پاؤں پکڑے اور ان کو ان کے گھروں کو بھی آباد کیا، خاندانوں کو بھی آباد کیا اور مساجد کو بھی آباد کیا۔ پاکستان کے کتنے بڑے بڑے طلاق کے کیسز، خلا کے کیسز، لڑائی کے کیسز تھے، اور ان لوگوں سے ان لوگوں نے اللہ کی نسبت سے بات کی، تو ایک لاکھوں کا مجمع ایسا ہے جو پاکستان کے سماج اور پاکستان کے قوانین کی پاسداری کرنے والا بنا ہے، وہ ان کی وجہ سے بنا ہے۔ کتنے افریقی ممالک ہیں جن میں ان کو استقبال کیا جاتا ہے کہ وہ کالے اور جنگلوں میں خونخوار رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کی منت اور سماجت کی، وہ اللہ کی بھی پاسداری کرنے والے بنے اور ملکی قوانین کی بھی پاسداری کرنے والے بنے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ اس کو احتیاط کریں، احتیاط وہ جماعت والے بھی کریں، لیکن زیادہ احتیاط کی ضرورت گورنمنٹ کو ہے، جماعت کو نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی طرف سے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا ہر ایک ادارے کا بندہ جانتا ہے، پھر اس کے باوجود ان کو ہاتھ کڑیاں لگانے کا کیا تک بنتا ہے۔ ہر ایک ادارہ جانتا ہے، پھر بیرون کے مہمانوں کے اوپر ڈنڈے چلانے کا کیا تک بنتا ہے۔ ہر ایک ادارہ جانتا ہے، پھر اس کے باوجود ان کو گالی گلوچ دینے کا کیا تک بنتا ہے۔ ہر ایک ادارہ جانتا ہے، پھر جب ٹیسٹ کرنے کے لیے مرکز میں جاتے ہیں بس مریضوں کی وہاں اندر داخل کرنے کی کیا کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ سے ڈریں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے سپورٹ کی، اللہ کی قسم وہ لوگ خود ایسے بنے ہیں کہ ان کا کوئی وارث بنا ہے۔ چودھری صاحب نے جیسے بڑا اچھا بیان دیا اور کہا کہ جماعت والوں کو لاوارث مت سمجھیں، میں کہتا ہوں کہ یہ اس بیان سے تو انہوں نے اللہ کو اپنا وارث بنا لیا، کیونکہ جماعت کا کوئی آفیشیل پیج نہیں ہے، کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی ان کی میڈیا ٹیم نہیں ہے، آن لائن سسٹم ان کا نہیں ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے کوئی آفیشلی بات بھی نہیں ہے، یہ تو اپنے جذبات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جماعت کی طرف سے جو ہدایات مراکز کو جاری ہوئی ہیں، ان حالات کے مد نظر سبحان اللہ آپ کو وہ ٹی وی چینلز پہ سنانی چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات سے پیش ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ادارے ہمارے ہیں، یہ سارے انسان ہیں،
سارے حضور کے امتی ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے فکر کرو، ان کو دنیا کی بھی خیریں دو، آخرت کی بھی خیریں دو۔ معاف کیجئے گا، شاید میں کوئی کھٹی میٹھی باتیں شاید زیادہ ہی کر چکا ہوں، اور میں یہ گزارش بھی کروں گا، یہ جو جذبات ہیں اس کو نشر بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پروگرام کو، اور جتنے بھی آپ کی میڈیا ٹیم والے ہیں تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا ہم نے بالکل کوئی کلپ کاٹا نہیں ہے اور اسی طرح ہو بہو نشر کر دیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے تھے ہمیں۔ مفتی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو حکومت کا ساتھ دینے کا کہا تو جا رہا ہے، لیکن اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ حکومت تبلیغی جماعت کے لوگوں کا ساتھ دے، کیونکہ یہ ملک کی واحد جماعت ہے جو کسی کے ساتھ ان کا تقابل نہیں ہے، کسی لڑائی میں یا کسی سیاست میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ فرما رہے تھے کہ اتنے جدید دور میں جہاں پر ہر پارٹی نے، ہر تنظیم نے، ہر تحریک نے اپنا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہونے کے باوجود بھی، دعوت کا اتنا بڑا بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک سسٹم ہے، لیکن ان کا کوئی آفیشیل پیج نہیں ہے، کوئی آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا، کوئی ٹی وی، کوئی اس طرح کی جو جدید آلات ہیں ان پر ان کا کوئی وہ یعنی کہ اپنا کوئی خاص قسم کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرما رہے تھے کہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، تلخ باتیں کی ہیں، جیسی بھی کی ہیں، ان کو نشر کیا جائے۔ تو مفتی صاحب آپ کا مکمل پروگرام ہم نشر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ناظرین کسی نئے موضوع اور کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔